علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. خوبصورت حدیث میں آپ کے سامنے بیان کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے، و اہل السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق، یعنی آسمان و زمین والے. اور پھر اس میں حتی النملۃ فی جحرها، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی، یہ کیا کرتے ہیں؟ لا یصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تو خود رحمت فرماتا ہے، لیکن اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، اور ان مخلوقات میں دو مخلوقات کو آپ اس نے خاص طور پہ مینشن کی. چیونٹی جس میں انسان کا ذہن سے نہیں جا سکتا، انتہائی حقیق کا کیڑا ہے، اور وہ چیونٹی اپنے بل میں ہو، وہ بھی، اور مچھلی پانی میں، یہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے ہم سب کے لیے کہ آئیں اور لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتائیں، تاکہ ہم اللہ کی براہ راست رحمت کے حقدار ٹھہرے، اور اللہ کے فرشتوں اور اس کی تمام مخلوقات جو ہے وہ بھی ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا سبق جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا، جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا، اس حوالے سے کل ہم اس کی ابتدا کر چکے ہیں الحمدللہ، اور اس اعتبار سے ابتدا کر چکے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں جو جملہ اسمیہ کے دو بنیادی اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر، اور پھر خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور کا خبر کے طور پر آنا. ان باتوں کے بعد اگر آپ اس جار مجرور کو مقدم کر دیتے ہیں، یعنی خبر کو آپ مقدم کر دیتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں، تو اس سے جملے میں ایک قسم کا زور پیدا ہو جاتا ہے. تو ابتدا کر ہو چکی ہے، لیکن آج ہم کچھ حروف ایسے پڑھیں گے جو جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہو جاتا ہے. تو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں کون سے حروف استعمال کرتے ہیں؟ آئیے بورڈ پر دیکھتے ہیں. جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں دو حروف استعمال کیے جاتے ہیں. ایک حرف ہے انا، اور آپ اس حرف سے واقف ہیں. میں نے جو آپ کے سامنے ابھی حدیث بیان کیا اس میں بھی پہلا لفظ یہی تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ. تو انا، اور یہ بہت مشہور لفظ ہے، اور اس کے معنی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے معنی آپ کرتے ہیں بے شک کے یا یقیناً. تو انا ایک حرف ہو گیا، اور دوسرا حرف ہے لام، اور یہ لام جو ہے یہ زبر والا لام. یہ دونوں حروف عربی زبان میں
جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور ان کی وجہ سے جملے میں زور پیدا ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، ان میں جو انا ہے یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ آپ کو ملے گا، جبکہ جو نام ہے اس کا استعمال قرآن مجید میں اگرچہ ہے، ایگزامپل آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، لیکن انا کی نسبت یہ کم استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں. کیونکہ میں نے بات کی کہ دونوں حروف آپ کے آئیں گے، یا آپ انا لے آئے شروع میں یا لام لے آئے شروع میں، دونوں کے جملہ اسمیہ کے شروع میں آنے سے جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا میں سٹارٹ دیتا ہوں. میرے پاس سادہ جملہ ہے زید صالح. سادہ سی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی زور نہیں ہے، اس میں سوال نہیں ہے، اس میں نفی آپ کو نہیں نظر آ رہی. اس والے کے لیے ایک پازیٹیو سینٹینس ہے آپ کا یہ زید صالح زید نیک ہے. میں اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میں جملے کے شروع میں انا حرف جو ہے یہ استعمال کروں گا. جب انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا تو یہ زور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جملہ اسمیہ میں ایک اعرابی تبدیلی بھی لائے گا. اور وہ اعرابی تبدیلی یہ لائے گا کہ جملہ اسمیہ کو جو مبتدا ہے، اصلا مبتدا کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. انا کی وجہ سے جملہ اسمیہ کا مبتدا حالت نصب میں چلا جائے. تو آج آپ نے کسی بھی اسم کے حالت نصب میں جانے کی پہلی وجہ دیکھی، یعنی ابھی تک ہمارے سامنے کوئی اسم حالت نصب میں نہیں آیا تھا، تو آج آپ نے دیکھا کہ انا یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو اب یہ آپ کا جملہ بن گیا ان زیدن صالح. یقیناً زید نیک ہے، واقعی زید نیک ہے، بے شک زید نیک ہے. یعنی اب یہ تین الفاظ یقیناً، واقعی یا بے شک، یہ میں اس انا جو زور پیدا کر رہا ہے اس زور کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. یعنی انا کے آپ یہ نہیں کہیں گے انا کے معنی بے شک، عام طور پہ یہی کرتے جاتے ہیں کہ انا کے معنی بے شک ہے. اصل میں انا زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس زور کو آپ اردو زبان میں کن کن الفاظ سے بیان کر سکتے ہیں وہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھ لیے. بے شک کا ترجمہ کر سکتے ہیں، واقعی کا ترجمہ کر سکتے ہیں، یقیناً کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھیں آپ کے سامنے جو حدیث آئی تھی ان اللہ، ٹھیک ہے، بے شک اللہ. تو پہلی بات یہ دیکھیں کہ انا کے بعد جو آپ کو اسم نظر آئے گا وہ حالت نصب میں. کلیئر ہو گیا؟ اب زیدن حالت نصب میں آ گیا. ہم نے پڑھا کہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے. اب زیدن کو ہم مبتدا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے جملہ اسمیہ کے جو دو وجہ ہیں مبتدا اور خبر وہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. مبتدا کی پہچان ہی ایسی کہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو انا کے آ جانے کے بعد اب آپ اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے. اس کو اب ہم کہیں گے یہ انا کا اسم ہے، یعنی اس کی ترکیب کے ساتھ ساتھ کر لیں. انا آپ کا حرف تاکید، انا آپ کا حرف ہے. پہلی بات یہ حرف تاکید کے لیے آیا. زیدن اسم انا، انا کا اسم. اور صالح جو ہے یہ اب خبر ہے، لیکن کس کی خبر؟ انا کی. یعنی انا نے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کے بعد اس جملہ اسمیہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اس نے کہا کہ اب یہ جو دونوں اجزاء ہیں اب یہ میرے ہو گئے. مبتدا اب میرا اسم بن گیا اور خبر میری خبر بن گئی. لہذا وہ کہیں گے کہ انا حرف تاکید، زیدن اسم انا، صالح خبر انا. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو. یہ پورا انالیسس کرتا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی آ گئی کہ انا کی وجہ سے مبتدا تو حالت رفع میں جاتا ہے لیکن خبر جو ہے وہ اسی طرح حالت رفع میں جاتی ہے. پھر اب اس بات
کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب مبتدا کی جگہ پر ظاہر بات ہے ہم نے اب بہت سارے جملہ اسمیہ بنائے تھے، اس میں جملہ اسمیہ میں جو ہمارا مبتدا تھا وہ کہیں سنگل ورڈ تھا، کہیں پر وہ مرکب کی صورت میں آیا تھا، اور پھر مرکب کی صورت میں آنے کی جو 4 صورتیں ہمارے سامنے آئی تھی، یعنی اس میں ایک آپ کہہ رہے کہ مرکب توصیفی کے طور پہ آیا، مرکب اشاری کے طور پہ آیا، مرکب اضافی کے طور پہ آیا، پھر وہ آپ کہیں کہ ضمیر کے طور پہ استعمال ہوا، پھر اس میں اشارہ کے طور پہ استعمال ہوا. یعنی مبتدا کی جو مختلف صورتیں آئی ہیں ہمارے سامنے، ان سب کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے رکھتے ہیں اور بنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلی ایگزامپل بالکل سادہ سی آپ کے سامنے آ گئی. اب میں اگر آپ کے سامنے جملہ رکھوں گی اللہ غفور، اللہ غفور، اس کو زبانی نہ کر لیں تاکہ میں ایک ایک ایگزامپل کے ساتھ پیچھے اطلاع کروں. اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. ہاں جی، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب لکھنا ہی پڑے گا مجھے جملہ یہ، اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. آپ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ انا، اور انا کی وجہ سے جملہ اس میں کا مبتدا حالت نصب میں چلا جائے گا اور یہ بن جائے گا ان اللہ غفور، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے. واقعی اللہ بہت بخشنے والا ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے. ہاں جی، یہ اللہ جو شروع والا مجاز کی پھر ملا کر پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہے گا، ویسے آپ اس کو الف کو الگ سے پڑھیں. اچھا دوسرے ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. جیسے سوال آیا تھا عرفان کا، میں کہتا ہوں الولد الطویل، الولد الطویل مرکب توصیفی لمبا لڑکا، الولد الطویل مجتہد، خبر لا رہا ہوں میں کہ لمبا لڑکا محنتی ہے. الولد الطویل مجتہد، لمبا لڑکا محنتی ہے. اب آپ جو میں زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، زور پیدا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ دانش انا لگائیں گے شروع میں. انا نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو حالت رسم میں لے جانا ہے. اب یہ مرکب توصیفی ہے، الولد موصوف، الطویل اس کی صفت. مرکب توصیفی میں اصل حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ موصوف کو. تو انا نے اصل ڈالنا ہے کس پہ؟ موصوف پہ. الولد یہ بن گیا الولد، ٹھیک ہے، ان الولد. اب ہم نے پڑھا ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کو فالو کرتی ہے. اب آپ کا موصوف حالت نصب میں چلا گیا تو صفت بھی اس کو فالو کرتی ہوئی حالت نصب میں چلی. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ انا کی وجہ سے الطویل جو ہے یہ نصب میں نہیں، انا کی وجہ سے الولد یہ نصب میں ہے اور الطویل نصب میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ الولد کی صفت. تو یہ بن گیا آپ کا جملہ ان الولد، ٹھیک ہے. یہ حمزہ الوصل ہے، ملا کر پڑھیں گے تو الف صورت میں لکھا رہ جائے گا ان الولد الطویل مجتہد. کلیئر ہو گیا سوال؟ اچھا پھر انگلی نیچے لکھیں. تیسرا جملہ، ایک اور جملہ تیسرا میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کا مبتدا مفرد تھا، اب میں نے مرکبات کی جو ہے وہ شکل شروع کر دی ہے. میں آپ کو جملہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بیت زید، کون سا مرکب ہے؟ مرکب ہے اضافی. بیت زید زید کا گھر، بیت زید کبیر، زید کا گھر بڑا ہے. کسی نے آپ کو بتایا تھا کہ زید کا گھر بڑا ہے. آپ جب زید کے گھر گئے، آپ نے اس کا گھر دیکھا تو آپ نے کہا کہ واقعی زید کا گھر بڑا جی. زید ہے کون؟ انا لگائیں گے شروع میں. انا کی وجہ سے
مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہے. مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. ان زید زید کبیر. یہ دیکھیں بہت آسان ہے. الحمدللہ جو ہم نے پیچھے وقت لگایا نا کنسٹرکشن پہ، کیونکہ وہ الحمدللہ ہماری پکی ہو گئی ہے اچھی طرح، تو اس لیے اب ہمارے لیے کوئی مشکل جو ہے وہ نہیں پیش آ. مرکب اضافی کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے آ گئی. اب مرکب اشاری کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی آپ کے ساتھ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے. جی جی جیسے سر اس میں الطویل جو جی وہ صفت تھی، جی جی صفت کو بھی ہم نے پھر نسب میں لے نسب میں لے گئے. اس میں کبیر بھی صفت آ رہی ہے. کبیر جو ہے صفت ہے. کبیر صفت آ رہی ہے. صفت نہیں سر اس کی خبر ہے وہ زید کی صفت نہیں ہے. دیکھیں نا جملے کو نوٹ کریں. الولد طویل ہوں، لمبا لڑکا. میں لمبے لڑکے کے بارے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مجتہد محنتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ میں نے کہا بیت زیدن، زید کا گھر، زید کے گھر کے بارے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کبیر بڑا ہے. صفت نہیں ہے اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں میں کہ بڑا ہے. تو اب انہوں نے صرف مبتدا کو نصب میں لیا. کلیئر ہو گیا؟ لیکن مرکب اشاری کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حاضر درسو، حاضر درسو یہ سبق. سہل آسان ہے. حاضر درسو سہل یہ سبق آسان ہے. کیوں جی اسلام کا سبق آسان ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ ہم کہیں گے واقعی یہ سبق آسان ہے. اس کے لیے آپ شروع میں انہوں نے کہیں گے بے شک. اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب مرکب اشاری میں بھی آپ کو پتہ ہے مطابقت ضروری ہوتی ہے. دونوں جو آپ کے اجزائے اشارہ اور اشارہ ہے ان میں مطابقت ضروری ہے. اب ہاذا 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 مفعول میں یہ ہو گیا نا. اب چینج کرنا آئے گی اشارہ ہے. ٹھیک تو اب درس سے کیا بن جائے گا؟ الدرسا. ان ہاذا الدرسا سہل. باقی یہ سبق آسان. اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر ہاذا جو رفع والا ہے. نہیں، پہلے رفع والا تو ہوگا. اب اتنا کی وجہ سے یہ ہاذا جو ہے یہ نصب والا آ گیا. لیکن چونکہ وہ مبنی اس میں رفع میں بھی ہاذا ہوتا ہے، نصب میں بھی ہاذا ہوتا ہے، جر میں بھی ہاذا ہوتا ہے، لہذا آپ کو شکل سے نہیں پہچانا جا رہا لیکن مقام اعراب سے یعنی اس کے جگہ کے اعتبار سے پہچانا جا رہا ہے. کیونکہ انا کے بعد آ رہا ہے اور انا کا اسم جو ہے وہ حالت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر جی؟ ایک ایک مرتبہ ناقص کی ایگزامپل آپ کے سامنے جو ہے وہ الحمدللہ. ایک اصل ہم نے کل کیا تھا مبتدا مؤخر والا. مبتدا مؤخر خبر مقدم والا. ٹھیک ہے؟ اب وہ جملہ ایک آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. فی ذالکا، فی ذالکا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس میں سمپل ہے. فی ذالکا اس میں، اس میں، اس میں. اب یہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو میں ذالکا کے اشارہ لگا رہا ہوں تو کس کے لیے لگا رہا ہوں؟ یہ میں تقریب جس کے لیے لگا رہا ہوں تو اس سے مراد قرآن ہے. فی ذالکا جار مجرور، جملہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر مقدم ہے اور مبتدا آگے مؤخر ہے. میں کہتا ہوں فی ذالکا آیتن، اس میں ایک نشانی ہے. فی ذالکا آیتن اس میں ایک نشانی ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں واقعی اس میں، واقعی اس میں ایک نشانی ہے. کتنا لگائیں گے؟ کتنا کیا کرتا ہے اسلام؟ کتنا کیا کرتا ہے نشان؟ مبتدا کو حالت رفع میں لے جاتا ہے. مبتدا کیا؟ آیت. تو اس نے مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے.
اس لیے مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے، چاہے مبتدا مؤخر ہو چاہے مقدم ہو. تو یہ جو آیتن ہے یہ بن جائے گا آپ کا آیتن. ان فی ذالک آیتن. یقیناً اس میں ایک جی جی جب دونوں تھا تو تعمیر ہوگا. دونوں تھا نا، دو پیج سے تو ظاہر ہے جب زبر چینج کریں گے دو زبر کے ساتھ چینج کریں گے. ایک زبر تو نہیں اس کے ساتھ. ہاں اگر ایک پیش ہوتی تو پھر ایک زبر آ جاتی، ایک دیر ہوتی دو زبر، دو دیر ہوتی تو ایک دیر آ جاتی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کے سامنے ہونا چاہیے. انا فی ذالک آیۃ، تو یہ انا کا استعمال آپ کے سامنے رسول اللہ آ گیا. اب یہاں پر لام کی کچھ ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن پہلے ایک سوال لے لیجیے. اللہ غفور، یہ جملہ اسمیہ ہے یا مرکب توصیفی؟ اللہ غفور، اللہ غفور ہے تو آپ خود ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں جملے میں. مرکب توصیفی لیکن توصیفی کیسے ہے؟ صفت ہے اور موصوف ہے. کیسے موصوف صفت ہے؟ مجھے بتائیں نہیں کرتے. ایک منٹ دیکھیں جی، موصوف صفت میں مدافعت ہونی چاہیے نا. اللہ معرفت ہے، غفور معرفت ہے، مدافعت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، معرفت پلس نکرہ کمبینیشن ہمیشہ جملہ بنے گا. ٹھیک ہے، وہ مرکب ہے توصیفی نہیں بنے گا. انا کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے. ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے ساری لکھنی. لام جو ہے یہ لام یاد رکھیے گا، اس انا کو ہم نے حرف تاکید کر دیا نا. یہ لام جو ہے یہ لام ابتدا کہلاتا ہے. لام ابتدا اس لیے کہ ابتدا میں آتا ہے اور زبر والا ہوتا ہے. آپ کے سامنے آ گیا اور چونکہ کم استعمال ہوتا ہے اس لیے میں اس کی ایک آدھی ایگزامپل دوں گا آپ کو تاکہ ہم اگلی بار جو ہوگا. جملہ میرے پاس بیت زید اجمل. بیت زید اجمل کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں جی دیکھیں، اجمل اور جمیل میں کیا فرق ہے؟ جمیل جو ہے وہ خوبصورت اور اجمل کمپیرزن کر رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ خوبصورت. ٹھیک ہے نا، تو بیت زید اجمل، زید کا گھر زیادہ خوبصورت ہے. اب آپ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انا سے ہم نے پہلے کر لیا، زید کے گھر کو سب بڑا کیا تھا. اب یہاں پر میں لام جو ہے لام ابتدا لگاؤں گا زبر والا، اور یہ جو لام ابتدا ہے یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا. انا تو لفظ سے لے جاتا تھا نا، ایگزامپل ساری آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن یہ لام ابتدا جو ہے یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. جملہ آپ کا بچے گا لبیت زید اجمل. لبیت زید اجمل ترجمہ وہی ہوگا یقیناً، واقعی، بے شک زید کا گھر زیادہ خوبصورت. ٹھیک ہے، آپ اسے انا کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، آپ نے اس کے شروع میں لام ابتدا لگا دیا، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ لام ابتدا جو ہے یہ کافی استعمال ہوتا ہے، انا فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے. اور لام ابتدا کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں، اس میں ابھی آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. سمپلی آپ جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انا آپ استعمال کریں بہتر ہوگا. بس جو باتیں آپ نے ذہن رکھنی ہے کہ انا کے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے سے جملہ اسمیہ کا مبتدا حالت نصب میں چلا جاتا ہے، خبر حالت رفع میں رہتی ہے، اور انا کے داخل ہونے کے بعد جملہ اسمیہ کے اجزاء جو ہیں اب مبتدا اور خبر نہیں کہلاتے بلکہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہلاتے. کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ الحمدللہ. اچھا، اب جملہ عربی زبان میں زور بہت زیادہ ہے، اور یہ زور آپ یقین مانیں آپ جب تک گرامر نہیں پڑھیں گے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا زور کہاں ہے کیسے ہے.
اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے اس زور کو ادا کرنے کے لیے, آپ سے اسے محسوس کرے گا, انجوائے کرے گا. زور پیدا کیا جملے میں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس جملے میں مزید زور پیدا کروں. زید صالح کا میں نے زور پیدا کیا, اتنا لگا دیا, اتنا زید صالح, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں اور زور پیدا کروں, اس میں اور زور پیدا کروں. تو میرے پاس زور پیدا کرنے کے لیے کتنے حروف ہیں؟ دو, انا اور لام. تو میں ایسا کروں گا دونوں حروف استعمال کر دوں گا. ٹھیک ہے, زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے دونوں حروف استعمال کروں گا, انا بھی کروں گا اور لام بھی کروں گا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ انا اور لام یہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. انا اور لام دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے, اس لیے مجبوراً مجھے کسی ایک حرف کو آگے کرنا پڑے گا, یعنی ایک کو شروع میں لانا پڑے گا اور دوسرے حرف کو آگے کر دینا پڑے گا. اچھا, بات کلیئر ہوئی ہے. پھر اگلی بات, اب انا جو ہے یہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے. انا کہتا ہے میں تو شروع میں آنا ہے. لام کو جو ہے آگے کھسکا دیا جاتا ہے. بات کلیئر ہوگی. اب بات کو دہرائے, جملہ اسمیہ میں ڈبل زور پیدا کرنا چاہتا ہوں, تو میں دونوں حروف انا اور لام استعمال کروں گا. اب دونوں حروف چونکہ ساتھ ساتھ نہیں آ سکتے اور انا کی ریکوائرمنٹ ہے شروع میں آنا, لہذا میں انا کو شروع میں رکھوں گا اور لام کو آگے ٹرانسفر کر دوں گا. اب لام اس جملے میں استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہ آگے ٹرانسفر کہاں ہوگا؟ اس میں خبر تو چلا جائے گا نا. تو یہ آپ کا آ گیا ان زیدن لصالح, ان زیدن لصالح. اور یہ لام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لام میں ابتدا جو تھا یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں دیا. اچھا, اب بات یہ ہوگی یہاں تک. اب یہاں پر تو جسے نام دے رہے تھے لام ابتدا, کیوں دے رہے تھے کہ ابتدا میں آ رہا تھا. اب یہ ابتدا میں آ رہا ہے, ابتدا میں نہیں آ رہا, یہ آگے سلپ ہو گیا. اب اس کا نام بھی لام ابتدا نہیں رہے گا, اس کا نام لام ابتدا نہیں رہے گا, بلکہ اس کا نام ہو جائے گا لام مزاحلہ کا. لکھ دیتا ہوں, بڑا مشکل سا نام ہے. ہاں جی, یعنی اس لام کے دو نام آپ کے سامنے آ جائیں گے, ایک لام ابتدا اور ایک لام مزاحلہ کا. مزاحلہ کا کے معنی ہوتے ہیں ڈسپلیس, اس کو آپ نے آگے کھسکا دیا. اور چونکہ اتنا مشکل ہے مزاحلہ کا آپ کے لیے کہنا مشکل ہوگا, اس لیے آسانی کے لیے ہم اس لام کو لام تاکید کہتے ہیں. شروع میں آ رہا تو آپ اسے لام تاکید کہہ سکتے ہیں, شروع میں بھی کہ لام تاکید ہے, درمیان میں آ رہا ہے تو بھی لام تاکید کہتے ہیں, لیکن ان کے اصل نام آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ جب یہ شروع میں آ رہا ہے تو اس کا نام لام ابتدا ہے, اور جب یہ آگے کھسک گیا تو اب اس کو لام مزاحلہ کہتے ہیں. کیونکہ یہ ٹیکنیکل سے انفارمیشن تھی, بات ایسے آسان ہے. تو ان زیدن لصالح, آپ ترجمہ کریں. اب دیکھیں آپ کو اردو میں ضرورت ہے کچھ الفاظ کی. زید صالح, زید نیک ہے. ان زیدن صالح, واقعی زید نیک ہے. ان زیدن لصالح, واقعی زید بہت نیک ہے. کچھ نہ کچھ الفاظ آپ کو ایڈ کرنے پڑیں گے. کلیئر ہو گیا. آگے اللہ غفور کا ان اللہ غفور ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں, لام استعمال کریں. لام سے لے کہاں چلا جائے گا؟ خبر پر چلا جائے گا. ان اللہ لغفور, ان اللہ لغفور. اللہ غفور, اللہ بہت بخشنے والا ہے. غفور لفظ میں بہت کا مفہوم پہلے ہی شامل ہے. اتنا لگا ان اللہ غفور, واقعی اللہ بہت بخشنے والا ہے. لام لگ گیا ان اللہ لغفور, اب آپ کا ترجمہ ختم ہو جائے گا. یہ بات کو صرف محسوس کرنا ہوگا. قرآن کے الفاظ میں سارے قرآن کی نفے سن رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہے. اس بات کا
عربی کو آپ اصل میں صرف جذب کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کس انداز میں جو ہے وہ بات کی گئی. ان اللہ لغفور. جی عرفان، ان الولد طویلا مجتہد، واقعی لمبا لڑکا محنتی. آپ اس میں اور جو پتہ کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے؟ لام استعمال کریں گے. لام کہاں آ جائے گا؟ خبر پر آ جائے گا اور یہ بن جائے گا ان الولد طویلا لمجتہد. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ میں نہیں کروں گا، آپ کو بس پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر کس درجے میں زور. ان بیت زید کبیر، ان بیت زید لکبیر، ان ھذا الدرس سهل، ان ھذا الدرس لسهل، ان فی ذلک آیۃ، ان فی ذلک لآیۃ. قرآن مجید میں کثرت سے سنا ان فی ذلک لآیۃ. ٹھیک ہے، تو یہ کنسٹرکشن آپ دیکھیں. پھر اب ایک جملہ میں آپ کو دیتا ہوں اور عابد صاحب جملہ آپ کو دے رہا ہوں. اس جملے میں آپ نے انا بھی داخل کرنا ہے، پھر انا کے بعد آپ نے اس میں لام بھی داخل کرنا ہے اور کہاں پر داخل کرنا ہے یہ آپ کے لیے سوال ہے. لکھا ہے تو تاکہ سامنے آپ کے رہے. جی جملہ ہے عابد صاحب، الشرک، الشرک مبتدا میں بنا کر لا رہا ہوں، اس لیے میں نے نام کے ساتھ استعمال کیا. الشرک، شرک کے بارے میں آپ کو کوئی خبر دے رہا ہوں. الشرک، الشرک اور خبر کیا دے رہا ہوں؟ ظلم. شرک ظلم ہے، شرک زیادتی ہے، لیکن کیا معمولی زیادتی ہے؟ نہیں. میں کہنا چاہتا ہوں شرک ایک بڑی زیادتی ہے، ایک بڑا ظلم ہے. تو ظلم کے لیے میں پھر ایک صفت لے آؤں گا، عظیم. اور صفت کا اعراب جو ہے وہ موصوف کے مطابق ہوتا ہے. تو الشرک ظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. جی عامر صاحب جملے میں زور پیدا کرنا ہے. انا لگایا شروع میں، انا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ انا کی وجہ سے اس کا جو اعراب ہے وہ نصب میں چلا جائے گا. یہ الشرک مبتدا جو ہے وہ نصب میں چلا جائے گا اور کیا بن جائے گا؟ ان الشرک ظلم عظیم. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی انا لگایا ہم نے. اب مزید زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ ظلم سے پہلے لام لگ جائے گا. ہاں جی، لام میں خبر پر لے آؤں گا اور ظلم سے پہلے آپ کے مطابق لگ جائے گا اور یہ بن جائے گا سیکشن ان الشرک لظلم عظیم. حضرت عثمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کیا کہ یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا، بہت بڑا. پھر اسی طرح ایک جملہ اور کریں گے. آپ جملہ ہے میں جملہ بنا رہا ہوں، جملہ اسمیہ، اور پہلا لفظ میں نے یہ لکھا ہے. آپ کے خیال میں کون سا مرتبہ بنانا چاہ رہا ہوں؟ بخش. کون سا مرتبہ بنانا چاہ رہا ہوں؟ مرتبہ راہ بنانا چاہ رہا ہوں. کیسے پتا چلا؟ میں نے ابھی نام بھی داخل نہیں کیا اور تنوین بھی نہیں لے کے آیا تھا. آپ کا ذہن کیا کہ مرتبہ اضافی والی شکل بن رہی ہے اور وہ کنفرم آپ نے کر دیا. آگے اسم کو جب میں دیکھ کے بخش ربی کا، تیرے رب کی پکڑ، تیرے رب کی پکڑ شدید، تیرے رب کی پکڑ سخت ہے. جی اتنا لگا شروع میں زور کے لیے. اتنا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بخشو کیا بن جائے گا؟ بچہ. اتنا بچہ ربی کا شدید ہو. اور لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو خبر پر بھی لام داخل کر دے، لام تاکید. تو جملہ آپ کے سامنے آ گیا ان بطش ربک لشدید. ترجمہ آپ کے حوالے آپ کریں گے اور یہ جب آپ تراجم دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہمارے بزرگ نے جو ہے وہ واقعی
وہ زور کو جو ادا کیا اور کس انداز سے ادا کیا ہے. اس اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم ٹاپک ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اس کا مزید دیکھنے کو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سبق کو لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.